غلط کو غلط کھل کر کہیں، تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ آج کا میرا موضوع ان احباب کے لیے ہے کہ جو حضور کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج کل کے کچھ سجادہ نشینوں اور 2 نمبر مولویوں نے جلالی صاحب سے اختلاف کرنا، لا تعلقی کا اظہار اور اعلان کرنا ایک فیشن سمجھ رکھا ہے، جبکہ میں ان افراد کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ محترم، علمی یتیمی آپ کی اتنی ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ لا تعلقی کی کس سے جاتی ہے۔ لا تعلقی تو اس شخص سے ہوگی جس سے تعلق ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ اکثر وہ سجادہ نشین اور وہ مولوی حضرات جو آج سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئی ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے اور خوب جانچ پڑتال کی ہے، تو ان کا تو دور دراز تک جلالی صاحب سے پہلے تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب آپ کا تعلق ہے ہی نہیں، نہ تھا، تو لا تعلقی کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ تو لہٰذا کم از کم اتنا بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ جب میرا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے تو لا تعلقی کس بنیاد پہ؟ تو یہ آپ کی علمی یتیمی کے بل بوتے پر یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ پہلے اس پر تو نظر ثانی کرتے کہ کیا ہمارا تعلق بھی ہے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب سے نام اور بڑے بڑے دم چھلوں والی شخصیات اب منظر عام پہ آ رہی ہیں جن کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، نہ نام سنا ہے، گفتگو تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو ایسے لوگ بھی آج لا تعلقی کا وہ فیشن کا حصہ بن رہے ہیں کہ جن کا کبھی تعلق جلالی صاحب سے تھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلالی صاحب سے اختلاف کس بات کا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو لفظ خطا بولا ہے، اس بنیاد پر اختلاف کیا جا رہا ہے، اور وہ خطا بھی ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے وضاحت بھی بیان کر دی کہ یہ اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے۔ اگرچہ علمی بحث بڑی طویل اس پر ہو سکتی ہے، مگر میں آج اس طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ زیادہ کھدکنے والوں کو مختصر سا آئینہ دکھاؤں گا، اور پھر میرا ان سے سوال بھی ہے اور یہ میں پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہوں کہ اب یہ آئینہ دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کس انداز سے کرتے ہیں؟ کیونکہ جلالی صاحب سے لفظ خطا پر اختلاف ہے، حالانکہ لفظ خطا جو کہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اب بات سمجھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی گنا درجے کے اعتبار سے افضل ہیں۔ تو جب انبیاء کے لیے اکابرین لفظ خطا استعمال کرتے رہے، اور تب یہ ادب ہی رہا، بے ادبی نہیں تھی، مگر آج قبلہ جلالی صاحب کے بولنے پر کیسے کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اور گستاخ بنا دیا گیا ہے۔ اگر یہ جملہ بولنا کفر یا گستاخی ہے تو پھر آپ حضرات، میں ابھی کچھ حوالے پیش کروں گا، ان پر کون سا حکم صادر فرمائیں گے۔ محتشم حضرات، انوار شریعت ہے اور اس کا صفحہ نمبر 445 ہے، جلد اول ہے، مولانا مفتی محمد اسلم قادری رضوی علوی یہ فدق کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے جو اپنے اجتہاد سے فدق وغیرہ مال جو وارث ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کیا تھا، اور بوجہ نہ ملنے پر ناراض ہوئیں اور بعد تحقیق کے راضی ہو گئیں،
اور اپنے اجتہاد کو خطا جان کر حکم شارع کی طرف رجوع کیا۔ اب اس پر کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا، کوئی گستاخی کا الزام بھی عائد نہیں کیا، اس پر کبھی کسی حضرت نے منہ نہیں کھولا۔ ادھر خاموشی کیوں ہے؟ کیا یہ کتاب آپ کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزری؟ اگلی بات اب دیکھیں یہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کو خطا جان کر، لفظ خطا پر جلالی صاحب سے جھگڑا ہے، اور یہاں بھی لفظ خطا ہے، اجتہادی بھی ساتھ نہیں ہے۔ لفظ خطا کہ خطا جان کر حکم شارع کی طرف سیدہ نے رجوع کر لیا۔ اگلی بات نعم الباری ہے، اس کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی آپ نے، یہ جلد 14 ہے، کتاب الفرائض ہے، صفحہ نمبر 814 ہے، اس پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کی میراث کے مطالبہ کی توجیہ، یہ موضوع آگے چلتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ بہرحال حضرت فاطمہ سے اس باب میں جو جاری ہوا وہ ان کا اجتہاد تھا۔ اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر سیدہ کا اجتہاد صحیح ہوتا، اب توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ اگر سیدہ کا اجتہاد صحیح ہوتا تو اس پر ان کو 2 اجر ملتے، اور اگر خطا ہے، خطا اجتہادی نہیں یہاں پر لکھا ہوا، اور اگر خطا ہے تب بھی انہیں 1 اجر بہرحال ملے گا۔ تو جناب کیا نعم الباری آپ نے اسٹڈی نہیں کی، اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس پر نظر ثانی نہیں فرمائی؟ یہاں پر آپ کو لفظ خطا نظر نہیں آیا، یہاں آپ کیوں گونگے بن کے بیٹھے رہے؟ لیکن چونکہ میں اس طرف حوالوں کی طرف نہیں جاتا، حوالے تو دیگر علماء کرام دے بھی رہے ہیں، اور خود کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب بھی آپ کو ایسے حوالہ جات پیش کر چکے ہیں، لیکن آپ چونکہ ہٹ درمی پر اپنے ذاتی انا کی بنیاد پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آج تھوڑا سا آئینہ ان حضرات کو دکھانا ہے کہ جو گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں اور جو واویلا مچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست جناب میرے سامنے ایک وہ نام آتا ہے کہ جن کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا لقب بھی لگا کرتا تھا، اب تو جناب وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے۔ وہ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں کہ دیکھو جی جلالی صاحب نے گستاخی کر دی، اور بڑے کلپ ان کے اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے عقیدت مند بھی بڑا شور کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ میں یہی لفظ ان کا انہی کی کتاب سے دکھاتا ہوں، اور پھر انصاف کی بھیک مانگتا ہوں کہ تعصب کے چشمے کو اتار کر ذرا اب اس طرف بھی غور کریں کہ یہاں پر کون سا حکم لگے گا۔ آئیے طول بات کو نہیں دیتا، لفظ خطا سیدہ پر بولنے والے جب حضرت مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے بولے تو اس پر جو لوگ تان کر رہے تھے، اس حوالے سے جن صاحب نے لان تان کی ہے وہ خود یہی الفاظ انبیاء کے بارے میں بول چکے ہیں اور لکھ بھی چکے ہیں۔ کتاب التوسل ہے، صفحہ نمبر 160 ہے، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم کو وسیلہ بنانا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی معافی کے لیے حضور کی ذات مبارک سے توسل کرنا ابو البشر حضرت آدم کی بھی سنت ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے بھی، یعنی حضرت آدم نے بھی اپنی خطا کی معافی کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کیا۔ تو جناب آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی خطا کی معافی کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کیا، تو جب ادھر حضرت سیدہ فاطمہ پر اگر یہ لفظ خطا بولا جائے اور وہ بھی خطا اجتہادی، اس پر تو آپ بڑے بدکتے ہیں اور بڑے منہ کھول کھول کر اور بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے انٹرویو دیتے ہیں۔ تو ایک نظر آپ کی ادھر بھی ہونی چاہیے کہ آپ یہ جملہ آپ انبیاء کے بارے میں لکھ چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھ چکے ہیں،
کہ انہوں نے خطا کی اور اپنی خطا کی معافی کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کیا۔ اور پھر آج آپ جلالی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ رجوع کریں، تو بھائی آپ ڈاکٹر صاحب، جناب طاہر القادری صاحب، آپ کب رجوع کریں گے؟ اپنی اس عبارت سے جو آپ نے لکھی ہے کتاب التوسل کے اندر صفحہ نمبر 160 ہے، جو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ خطا لکھا ہے، اس پر آپ کب رجوع کریں گے؟ اور آپ کے تو معاملات ہی اتنے ہیں کہ امبار لگی ہوئی ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ اگر ہم آپ کو رجوع کی طرف وہ توجہ دلائیں گے تو پھر تو کام وہ بہت آگے نکل جائے گا۔ آپ اس بات پر بھی رجوع کریں، اور پھر آپ جناب اپنے مسجد کے اندر عیسائیوں کو بلانا، ان کو اپنی عبادت کی اجازت دینا، اس عمل پر آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا۔ آپ نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو شہید کہنے کے بجائے قاتل کہا، اور گستاخ رسول کی حمایت کرتے رہے، اور اس پر درجنوں تقریریں اور گھنٹوں آپ لیکچر جھاڑتے رہے، اس پر آپ کا ابھی تک رجوع نہیں آیا۔ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے دیت کے مسئلے پر جو اختلاف کیا ہے، اس پر آپ کا ابھی تک رجوع نہیں آیا۔ آپ شیعہ سنی بھائی بھائی کنارے لگواتے رہے، اس پر آپ کا ابھی تک رجوع نہیں آیا۔ آپ خود کہاں گم ہیں؟ کیوں؟ آپ کے لیے رجوع لازم نہیں ہے؟ شریعت کا قانون آپ پر نافذ نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے گا اور اس کا جواب بھی دیجیے گا کہ آپ پر یہاں پر کون سا حکم لگتا ہے؟ کیا آپ بھی گستاخ ٹھہریں گے؟ آپ لفظ خطا نبی کے بارے میں لکھ اور بول چکے ہیں۔ اگلی بات، ایک اور صاحب ہیں جو بڑے آج کل متحرک ہیں، اور وہ بھی شاہ صاحب ہیں، اور وہ شاہ کاظمی صاحب ہیں۔ نام اب کیا لوں، کیونکہ سید زادے ہیں، ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ آج کل وہ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اور بڑی بھاگ دوڑ اور تگ و دو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بس جلالی صاحب کے خلاف۔ حالانکہ ان صاحب کے بہت قریبی اور دیرینہ دوست ہیں جن کے نام کے ساتھ قریشی لگتا ہے۔ اگرچہ میں پورا نام بھی لے لوں تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ وہ قریشی صاحب، یہ کتاب ہے رویداد مناظرہ راولپنڈی، اس کا جو ٹائٹل ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے گستاخ کون؟ ٹھیک ہے جی، آگے مناظرہ مابین، آگے نام لے لیتا ہوں، حنیف قریشی، اور دوسرے نمبر پر طالب الرحمن، اور مرتب اس کا کون ہے؟ امتیاز شاہ کاظمی صاحب۔ اب شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 21 پر آپ نظر ثانی فرمائیے گا کہ لکھا ہوا کیا ہے، کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح آپ میں پھونکی، اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی، اور پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ شاہ جی ایک نظر ادھر بھی ہو جائے، گستاخ کون کتاب کا عنوان تو یہ ہے، لیکن اندر وہ جو لفظ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا اجتہادی کی بول دے گئی، تو اس پر اگر گستاخی کا جو ہے وہ الزام عائد ہوتا ہے، تو یہ خطا کا لفظ تو آپ حضرت آدم کے بارے میں بھی آپ نے سنا بھی ہے، لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ یہ کیا ہے گستاخ کون کتاب، اس کا صفحہ نمبر 21، اس پر ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی، یعنی حضرت آدم نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ تو اب میں یہاں آپ سے بھی انصاف کی توقع رکھوں گا کہ یہاں پر آپ کیا آپ اپنے کومنٹس دیتے ہیں، کون سی اور کیسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مزید ایک اور شاہ صاحب ہیں جن کو ہم بڑی ہی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بچپن سے ہم نے ان کی تقریریں سنی، اور ہر جگہ ہم ان کے نام لیتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے، اور آج بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی شان ہے، ان کا جو علم ہے، ان کا جو فن ہے، آج بھی ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن ان شاہ صاحب سے بھی میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کی ایک کتاب ہے
کتاب کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں، اور یہ لکھنے والے شاہ صاحب کون ہیں؟ علامہ پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ اس کتاب سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں اس کا صفحہ نمبر 72 ہے، 72۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولا مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے، اس پر یہ موضوع طویل ہے، آگے جو میں چونکہ انتہائی مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ عرفان شاہ صاحب اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس پر بعض اس مسئلہ میں حق پر تھے، یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولا مشکل کشا کے درمیان اختلافات ہوئے اور جو معاملات ہوئے، اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض اس مسئلہ میں حق پر تھے اور بعض خطا پر تھے۔ تو جناب لفظ خطا شاہ صاحب اگر گستاخی ہے تو آپ تو صحابہ کے بارے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ بعض حق پر تھے اور بعض خطا پر تھے، تو اگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے لفظ خطا بولا جائے، اگر بندہ گستاخ ٹھہرتا ہے، تو کیا یہ لفظ خطا اگر صحابہ کے بارے میں بولا جائے تو اس کے بارے میں آپ ہماری بہتر رہنمائی فرمائیں گے، اور ہمیں آپ سے توقع بھی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے کون سا حکم لاگو کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر حضرت بی بی فاطمہ کے حوالے سے خطا کہتا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، تو آپ فوراً اس پر گالیوں کی بھی بوچھاڑ کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں اور اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کی کتاب کے اندر ہی یہ بات موجود ہو، یہ کتاب کا نام میں پھر لے رہا ہوں سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں، اس کا صفحہ نمبر 72 ہے، 72 ہے، اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ بعض تو حق پر تھے اور بعض خطا پر تھے۔ تو جو خطا پر تھے آپ کا مطلب کون ہے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت خود ہی ارشاد فرما دیجئے گا۔ اب آگے آپ کی طرف سے ابھی تک رجوع نہیں آیا کہ یہ لفظ صحابہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو پھر تو آپ کو بھی رجوع کرنا چاہیے، لیکن جب آپ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کے ماننے والے ہمیں گالیوں سے نوازیں گے۔ ہمیں توقع یہی ہے کہ ہمیں حسن برتاؤ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے عقیدت ہم بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن حق کو حق کہنا یہ ہماری مجبوری ہے، تو لہٰذا پھر اس پر رجوع آپ کا بھی بنتا ہے۔ اور پچھلے جو شاہ صاحب کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور جو کتاب کا نام لیا ہے گستاخ کون، ان صاحبان کو بھی اس پر رجوع کرنا چاہیے۔ آگے چلیں، اگرچہ آج جلالی صاحب نے یہ لفظ بولا ہے، ان کو رجوع پر مجبور کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف بڑی بڑی کانفرنسیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے جبکہ یہ تفسیر الحسنات ہے علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری کی، یہ پارہ نمبر 1 تا 5، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی، یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 175 ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں کہ آپ کو بھی اجتہاد میں خطا ہوئی، یعنی حضرت آدم کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کو بھی اجتہاد میں خطا ہوئی۔ اس پر شاہ صاحب آپ نے کبھی کوئی حکم نہیں صادر فرمایا، آپ نے کبھی کوئی ان کے بارے میں اعلان نہیں کیا، رجوع کا مطالبہ نہیں کیا، یا ان کی اس عبارت کو کبھی آپ نے زیر بحث نہیں لایا، تو یہ کیا ہے؟ دوسری بات، ضیاء القرآن ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری، گو کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی شخصیت سے اختلافات بھی کافی سارے لوگوں کو ہیں، لیکن میں صرف یہاں پر یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس تفسیر، یہ پارہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، اس پر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بھولے سے یہ خطا کر تو بیٹھے لیکن پھر فرط ندامت سے روئے۔ اب بھولے سے خطا کر تو بیٹھے، خطا اجتہادی کی بات نہیں ہو رہی، خطا ادھر جلالی صاحب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بولا ہے اور پھر آگے وضاحت بھی کی ہے، تو آپ نے پھر بھی کہا یہ گستاخ ہے اور اس پر رجوع کے رٹ لگائے اور پھر ان کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے، لیکن یہاں کیا یہ تفسیر آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ کسی نے آپ کو خبر نہیں دی؟ تو اس کے حوالے سے آپ کب کلام فرمائیں گے؟ آپ کی گفتگو کب ہماری سماعتوں تک پہنچے گی؟ ہم کب سنیں گے؟ ہم منتظر رہیں گے۔ اور پھر آگے چلیں، کنز الایمان ما تفسیر دور العرفان ہے، یہ اس کا پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب صفحہ نمبر 674 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا گناہ نہ تھا بلکہ اجتہادی غلطی تھی۔ تو اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، تو اس پر آپ صاحب تفسیر پر کون سا حکم لگائیں گے؟ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ لیکن بات کافی طویل ہو گئی ہے، میری جو نیت تھی، جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ بات کو طول نہ دیا جائے، لیکن مجھے جو ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے، بالخصوص میں ان شاہ صاحب کی بات کروں گا جن سے مجھے بے انتہا محبت ہے، محبت تھی، اور انشاءاللہ ہم سیدوں کے نوکر ہیں، محبت کرتے رہیں گے۔ ہماری اخروی نجات کا سامان بھی یہی سادات کی محبت اور پیار ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب آپ کس دہانے پہ کھڑے ہیں، آپ کس طرف ہیں، آپ کا رجحان کس طرف ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، آپ نے کن کے سامنے، کن کے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا ہے، اس پر ہمیں بہت تشویش ہے۔ حالانکہ ابھی بلکہ آپ کا کل پرسوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا تو آپ اس کے اندر اہل بیت کو معصوم قرار دے رہے تھے۔ آپ اس کلپ کے اندر میں نے خود سنا ہے کہ آپ اہل بیت کو معصوم قرار دے رہے تھے، جبکہ شاہ صاحب آپ کی درجنوں ایسی تقاریر ہیں، آپ کے درجنوں ایسے انٹرویو ہیں کہ جو ہم نے سنے ہیں، اس کے اندر آپ نے کھل کھلا کے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ انبیاء کی ذات اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ کے پہلے بیانات کو سنا جائے، ان پر عمل کیا جائے، جو آج کل جو آپ بیان ارشاد فرما رہے ہیں ان کو سن کر ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن یہاں پر مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، مجھے تو ایک یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ ایک ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، چلے اور تو انہوں سمجھ نہیں آتی، وہ شیخ الاسلام نہیں، شیخون فی الاسلام، یعنی عمر وہ تیری ہو گئی ہے۔ شاہ جی یہ گل تسی سانو سمجھاندے سو، یہ سبق عوام نو تسی پڑھاندے ہو کہ ہن کدھر یہ معاملہ ادھر تو نہیں ہو گیا کوئی تہاڈی بھی عمر تے واقعی بتیری ہو گئی تے ڈاواں ڈول ہو رہے ہو، یہ کم نہ کرو، تہاڈے نال ساڈیاں بڑیاں امیداں وابستہ۔ شاہ صاحب یہ ہماری تشویش آپ دور کریں کہ آپ کے پہلے بیانات میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ تو آج آپ کیوں یہ بیان دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ معصوم کی بڑی بڑی ڈیفینیشن اور تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، محفوظ وہی ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ تعریفیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بیان کی؟ اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج آپ جلالی صاحب کے حوالے سے دکھ کی بات ہے کہ آپ وہ بوتل آپ منرل واٹر والی ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا کام نہیں ہے مناظرے کرنا، آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ یہ لو جنجنا آپ کے کھیل کے دن ہیں۔ شاہ جی آپ کو شاید یاد ہو ابھی اتنی دیر نہیں گزری، کچھ پیریڈ پہلے وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب آپ جلالی صاحب کے قصیدے بیان کیا کرتے تھے، جب آپ جلالی صاحب کے وہ اتنے اتنے القابات اور اتنے اتنے انعامات سے نوازتے تھے کہ جس کی مثال آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے عرسوں کے مقامات پر دیگر ایسی کانفرنسوں میں جلالی صاحب کو انعامات کے وہ اعلانات بھی کروائے، بلکہ خود کیے کہ ₹1,00,000 فلاں کے نام کا، ₹1,00,000 فلاں، تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو کتابوں کے لیے یا ذاتی ضروریات کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے وہ تحفہ دیا بھی ہے یا فقط اعلانوں تک ہی محدود رکھا ہے، مگر شاہ جی وہ انعام کیوں دیے جا رہے تھے؟ وہ ₹1,00,000 جلالی صاحب کو جنجنے لینے کے لیے دے رہے تھے آپ؟ یہ میرا سوال ہے کہ اگر جلالی کی عمر نہیں ہے، یہ جنجنا بجانے کی عمر ہے، اگر کھیل کود کے میدانوں میں جانے کی بھی عمر ہے، تو پھر آپ ₹1,00,000 کس مقصد کے لیے دے رہے تھے؟ آپ جو اتنے القابات سے نواز رہے تھے اس کا کیا مقصد تھا؟ سوال تو بنتا ہے کہ کیا آج اگر جلالی صاحب جنجنا بجائیں، ان کی عمر بچوں والی ہے، کھیل کود والی ہے، تو اس وقت شاہ جی آپ نے یہ بیان کیوں دیا تھا؟ آج کا آپ کو بیان مانا جائے جو آپ آج جلالی صاحب پر طنز کر رہے ہیں، اس پر عمل کیا جائے، یا آپ کے سابقہ بیانات کو سامنے رکھ کر جلالی صاحب سے محبت کی جائے؟ دراصل تو آپ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی تھی ہم نے کہ آپ نے ان کو نوازا تھا، آپ کی ان پر شفقتیں تھی، مگر آج کیا ہو گیا شاہ صاحب؟ آپ ان سے اختلاف کر بیٹھے
اور آپ جو ہے آج ساری زندگی جو آپ بیانات کرتے رہے، آپ کی ساری زندگی دین مدین کی خدمت کے لیے گزری ہے، اور آپ لوگوں کو سکھاتے رہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ آج آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت بھی معصوم ہوتے ہیں، حالانکہ اپنی درجنوں تقاریر اور انٹرویو کے اندر آپ کہہ چکے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ جو اہل بیت ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ اور پھر اگرچہ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر بزرگان دین کے چند اقوال میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ان کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ کتاب العقائد ہے، یہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ اس کے کتاب العقائد کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شاہ جی ان پر کون سا حکم لگے گا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت بھی معصوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے یہاں کیوں اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا؟ یہ کتاب العقائد کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات پیر میر علی شاہ صاحب کی تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے، 58 ہے۔ آپ کہتے ہیں خطا کا صدور بہر کے مطہرین سے ممکن ہے، اور صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اہل بیت کو معصوم نہیں لکھا، آپ فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، فتاوی مہریہ ہے، یہ اس کا جو اوپر ٹائٹل ہے شیعہ حضرات کے چند سوالات کے جوابات، تو آگے پیر میر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہر کا خطا کا صدور مطہرین سے ممکن ہے۔ شاہ صاحب آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا تاثرات دیں گے؟ پھر اگلی بات بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 38 ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے بارے میں؟ وہ تو فرما رہے ہیں بہار شریعت کے اندر کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں، اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ شاہ صاحب یہاں پر کیا حکم ہوگا؟ اگلی بات فتاوی رضویہ، آپ فتاوی رضویہ لوگوں کو سناتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، آپ ذرا فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ فتاوی رضویہ ہے اور جلد نمبر 14 ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ شاہ جی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ شاہ صاحب آپ تو جلالی صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ اہل سنت پر دھبا ہو، آپ اہل سنت سے خارج ہو۔ شاہ جی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں جو لکھ گئے اس اعتبار سے تو پھر آپ کس زمرے میں آتے ہیں؟ آپ تو اہل بیت کو معصوم قرار دے رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو بشر میں انبیاء کے سوا کسی کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو شاہ صاحب اس پر بھی توجہ فرمائیے گا۔ اور اگلی بات میں ویسے ایک بات کرتا چلوں، آج ایک وہ جماعتی صاحب ہیں جن کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے، آپ کی بڑی الفت ہے، بڑی عقیدت اور بڑی محبت ہے۔ شاہ صاحب آپ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے رہے، ان کی شان میں آپ نے پوری کتاب لکھ دی، ہمیں اس پر خوشی ہے، آپ پر ناز ہے، آپ نے حق گوئی کا پرچم بلند کیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب وہ جماعتی صاحب، ان کی بغلوں میں رہنے والے اور ان کی آستینوں میں چھپے ہوئے سانپ، وہ ساری زندگی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پر بکواس کرتے رہے۔ تو جو حضرت امیر معاویہ پر بکواس کرے اور جو ان کو اپنی بغلوں میں چھپائے اور جو ان پر اپنا دست شفقت رکھے، شاہ صاحب آپ ان کی قرب میں کیسے بیٹھ گئے؟ آپ نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھا لیا اور کیسے بڑھا لیا؟ میں آئینہ دکھا سکتا ہوں، پروف ویڈیو بھی پیش کر سکتا ہوں، پکچر بھی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے ذلیل لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر بکواس کرتے تھے اور یہ جماعتی صاحب ان کو نوازتے تھے۔ شاہ صاحب اس طرف بھی نظر ثانی آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر اگلی بات، مجھے ایک اور وہ شخصیت کی بات جاتے جاتے میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا تھا مگر یاد آ گئی ہے، وہ ایک صاحب ہیں جن کے دم چھلا ہے ایک بہت بڑا، ان کو امام المناظرین کہا جاتا ہے،
میں نام نہیں لیتا چونکہ ان کے چیلے گالیاں دیں گے اور ویسے بھی گالیاں ملنی ہیں، یہ کلپ جب سوشل میڈیا پر چلے گا تو گالیاں تو ملیں گی، لیکن کیا گالیوں کے ڈر سے ہم حق چھوڑ دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ پیغام میرا ان امام المناظرین کا جو جن صاحب کو تم چھلا لگا ہوا ہے ان کے نام یہ میرا پیغام ہے۔ امام المناظرین، آپ کی مناظرانہ صلاحیتیں ہم بڑے اچھے انداز سے جانتے ہیں۔ ہم اس وقت ابھی ہمارا بچپنا تھا جب آپ ضلع اٹک کی تحصیل پی گیٹ میں تشریف لائے تھے، ایک مسجد کے اندر آپ کا بیان تھا، اور پھر ساتھ ہی ایک خضر و حیاتی شخص ہے جس کا بیان تھا، تو آپ اپنی گفتگو سمیٹ کر اس کی جب گفتگو شروع ہوئی تھی، جب سوالات و جوابات کی نشست، اور میں اس طرف طول نہیں دیتا اپنی گفتگو کو، فقط اشارہ دے رہا ہوں، آپ اس وقت جب دبا کے بھاگے تھے نا، ہم آپ کی مناظرانہ صلاحیتوں سے اس دن سے واقف ہیں جب ہم ابھی بچے تھے، ہم چھوٹے سے تھے، ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فقط تم چھلا لگا ہوا ہے امام المناظرین کا، یہ لقب تو بہت بڑا آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور بڑا مضبوطی کے ساتھ یہ لقب آپ کے ساتھ چمٹ چکا ہے، لیکن اصولاً اگر دیکھا جائے تو صاحب آپ امام المناظرین کہلوانے کے لائق نہیں ہیں، آپ تو وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اور پھر اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آج آپ جو جلالی صاحب کے اس معاملے پر کھدک رہے ہیں اور بڑا آپ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کا کلپ سوشل میڈیا پر آیا ہوتا ہے، وہ جی جلالی صاحب کو فلاں کیڑا ہے فلاں کیڑا ہے، تو صاحب آپ کو بھی دو منہ کیڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیاس گھمن ہو اس کے ساتھ آپ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے چلے جاتے ہو، وہ خضر و حیاتی ہو اس سے آپ محبت کے لیے آگے پیش جو ہے وہ آگے سر فرشت آ کر اس کا استقبال بھی کرتے ہو، اس کے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھتے ہو اور بڑے دھیمے لہجے میں بڑی محبت سے بولتے ہو۔ وہ طارق جمیل کی تمہارے نظروں کے سامنے اور تمہارے کانوں کے ساتھ اس کی آواز اور گستاخیاں نہیں ٹکرائی؟ طارق جمیل کو بھی بلایا ہے اور اس کے ساتھ بھی جناب محبت کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اس کے سامنے، اور اس سے بڑا نرم گوشہ تم نے اختیار کیا۔ غیروں کے ساتھ تم نرم گوشہ اختیار کرتے ہو، اور جو ہمارے اپنے ہیں ان سے تمہارا اتنا بغض کیوں ہے، اتنی نفرت کیوں ہے؟ امام المناظرین، اصل کیڑا آپ کو ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے کہ غیروں کی گود میں بیٹھتے ہو، غیروں کے کندھوں سے کندھے ملا کے بیٹھتے ہو، لیکن جب اپنوں کی باری آتی ہے تو منہ ایسے کھولتے ہو جیسے ایک وہ مخلوق ہے 4 ٹانگوں والی ہڈی دیکھ کے منہ کھولتی ہے۔ تو صاحب اپنا لہجہ ذرا ایسا رکھیں تاکہ آپ پر ہم بھی زبان نہ کھولیں، تو رب کائنات جل جلالہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔